اس زمانے کے بادشاہ کو کسی غریب کی بیوی پسند آ گئی تھی اور وہ بڑی خوبصورت تھی. اس نے سارے مولویوں کو بلایا اور کہا کہ یہ عورت پر میری نیت خراب ہے, بتاؤ یہ عورت میری کیسے بنے گی. کہا یہ تو بہت بری بات ہے بھائی, کسی کی بیوی کو آپ اپنا کیوں بنانا چاہتے ہیں. اس نے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی. مولویوں نے کہا یہ تو بہت آسان ہے, دیکھ رہے ہیں پیسوں میں مسئلے بھی بدلے جاتے ہیں. کہا کیا ہے؟ کہا آپ پاور میں ہیں, آپ اس آدمی کی گردن پر تلوار رکھوا دیجئے, بس قتل مت کیجئے, اور تلوار رکھ کر کہیے اپنی بیوی کو طلاق دے ورنہ گردن اڑا دوں گا, اور وہ طلاق دے دے گا. طلاق دے گا, وہ عدت گزارے گی, آپ اس سے شادی کر لیجئے. ایسا ہی ہوا. پہلے سیدھے سمجھایا, قریب آدمی نے کہا واہ صاحب میری بیوی کوئی پریشانی نہیں, ہم کیوں طلاق دے دیں. پھر زبردستی کی گئی اور مجبور کیا گیا. تلوار کی نوک پر اس سے طلاق لی گئی. بیوی کہتی ہے میرے پیارے شوہر, میں ہمیشہ سے دل سے آپ کی تھی اور آپ ہی کی رہوں گی, لیکن آپ کی گردن اڑا دی جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے. آپ مجبوری میں مجھے طلاق دے دیجیے, میں عدت گزاروں گی, اور بادشاہ اگر شادی کرنا چاہ رہا ہے تو میں کر لوں گی, لیکن میں دل سے کبھی اس کی نہیں ہوں. لیکن آپ اگر قتل کر دیے گئے تو میرا کون رہے گا؟ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی موت کے ڈر سے. تلوار اس کی گردن پر رکھ دی گئی, موت کے ڈر سے اس نے طلاق دے دی. کیا ہے میری بیوی, میں نے تجھے طلاق دی. عدت گزارنے کے بعد بادشاہ نے اس سے شادی کر لی. سارے مولوی بکے ہوئے, بادشاہ نے سب کو خرید لیا. اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ امام مالک رحمت اللہ علیہ, جب ان کے کانوں میں یہ آواز جاتی ہے کہ بادشاہ نے اس غریب آدمی کی گردن پر تلوار رکھ کر اس سے زبردستی طلاق دلوائی اور مجبوری میں اس نے طلاق دی, تو جمعرات کی رات کو حدیثوں کی تیاری کی اور جمعے کے دن اپنے سر پر کفن کا عمامہ باندھ کر جاتے ہیں, جمعے کا خطبہ دیتے ہیں. جس مسجد میں امام مالک رحمت اللہ علیہ جمعے کا خطبہ دیتے تھے, اسی مسجد کے اندر بادشاہ بھی نماز پڑھنے آتا تھا. بادشاہ کے 50 باڈی گارڈ ننگی تلوار لے کر مسجد میں حاضر ہوتے تھے کہ ہمارے بادشاہ کے اوپر کوئی غلط نظر نہ ڈالے یا اس کو خطرہ نہ ہو. وہ ننگی تلواریں چمک رہی تھی. بادشاہ مسجد میں آیا ہوا تھا, امام مالک نے کفن کا عمامہ باندھا تھا اور سر پر لپیٹ کر آئے تھے. چھڑی لیتے ہیں اور جمعے کا خطبہ دینا شروع کر دیتے ہیں, اور اس خطبے میں کہتے ہیں میں نے سنا ہے کہ اس ملک کے بادشاہ نے ایک غریب آدمی کی گردن پر بندوق رکھ کر تلوار رکھ کر اس سے طلاق دلوائی ہے, اور سارے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق چاہے زبردستی دلوائی جائے چاہے جیسے طلاق ہو جاتی ہے. سنا ہے کہ اس عورت نے مجبوری میں طلاق لے لی اور اس آدمی نے مجبوری میں طلاق دی. اللہ کرے یہ بات جھوٹ ہو, اگر یہ سچ ہے تو سن لو, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. اگر تلوار رکھ کر طلاق دینے پر مجبور کیا تو وہ طلاق ہی نہیں ہوئی ہے. اور بادشاہ نے اس عورت سے اگر نکاح کیا ہے تو بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے, اس عورت کے ساتھ زنا کر رہا ہے. خطبہ دے کر ختم کرتے ہیں. امام مالک کو معلوم تھا کہ اب میرا انجام کیا ہوگا.
انہوں نے نماز پڑھائی. میں نے کہا نا ہر کسی کی کا دل اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہہ دے اور بادشاہ کے سامنے کہہ دے، یہ تو ممکن ہی نہیں. لیکن امام مالک کو معلوم تھا، اپنے گھر پہ کہہ کے بھی آئے تھے کہ بیوی میرا انتظار مت کرنا، کہہ کے بھی آئے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ فتویٰ دے دیا، آئے اور نماز پڑھایا. نماز پڑھانے کے بعد جیسے ہی مسجد سے باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے مصلیوں کو معلوم ہے، اس مسجد کے نماز پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ امام مالک اب نہیں بچیں گے. مسجد سے باہر نکلتے ہی امام مالک کو ان 500 باڈی گارڈوں نے گرفتار کر لیا اور پہلے ان کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا. بادشاہ نے پہلے پیار سے سمجھایا. امام مالک کہتے ہیں آپ کا پیار سراخوں پر، لیکن حدیث اپنی جگہ پر ان الطلاق المکرہ لیس بشیء، زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. پھر ان کے سامنے درہم و دینار کی تھیلیاں پھینکی جاتی ہیں کہ یہ لے لو، مسئلہ بدل دو. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا جواب یہ تھا، درہم و دینار کو دیکھا تو بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنا پیر پھیلا لیا. بادشاہ نے کہا کہ آپ کا جواب چاہیے. امام مالک کہتے ہیں کہ میرا پھیلا ہوا پیر آپ کو جواب دے رہا ہے. کہا میں سمجھا نہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ بادشاہ کے سامنے پیر پھیلانے والا بادشاہ کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا. تمہارے تو ووٹ 1,000 روپے میں بک جاتے ہیں، تمہارا تو ایمان 1,000 روپے میں بک جاتا ہے. کورٹ میں جھوٹی گواہیاں تم 100 200 روپے لے کر دے دیتے ہو، اپنا ایمان نہیں بچا پاتے. ووٹ تک بیچ دیتے ہو. ووٹ 500 روپے لیا فلاں پارٹی کو دینا، معلوم ہے اس سے نقصان ہے، پھر بھی ہم دیتے ہیں. جن کے ووٹ 500 اور 1000 روپے میں بک جائیں، ارے تم سے اچھی قیمت تو اس کتے کی ہے جو کم سے کم 10,000 روپے میں خریدا جاتا ہے. 10,000 روپے میں اس کتے کی قیمت 10,000. تمہاری قیمت، تمہارے ضمیر کی قیمت 1,000. کتوں سے بھی سستے ہیں آج ہمارے ضمیر، ہمارے دل کتوں سے بھی زیادہ سستے ہیں. بادشاہ نے کہا اب ان کو باندھ دو. باندھ دیا گیا. پھر ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے. 80 کوڑے ایسے مارے گئے، لو ضربت الفیل لحرمت. اگر وہ 80 کوڑے کسی ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بھی بھاگ جاتا، ہاتھی بھی برداشت نہیں کر پاتا. ایسے کوڑے مارے گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی باڈی پر اور دونوں ہاتھ اٹھتے نہیں تھے. چیخ کر کہنے لگے بادشاہ مار کھانے سے میں بچ نہیں رہا ہوں، نہ بھاگ رہا ہوں. اذان کی آواز آ رہی ہے، نماز پڑھ لینے دے. ٹھیک ہے. ایک آدمی نے ان کو وضو بنوایا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اسی بادشاہ کے دربار میں، لیکن ہاتھ اٹھنے کے لائق نہیں ہے. اتنا مارا گیا ہاتھ میں کہ دونوں ہاتھ زمین پر لٹکے ہوئے اڑ نہیں رہے، شل پڑ گئے. ایسے ہی بولتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ لٹکے ہوئے کیونکہ اڑ ہی نہیں رہے. آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی حج کرنے گئے ہوں گے مکے میں یا مدینے میں، بہت سے لوگ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں دونوں ہاتھ نیچے کر کے. کیوں؟ امام مالک کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام نے نہیں باندھے تھے اس لیے ہم بھی نہیں باندھیں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ امام مالک نے مجبوری میں نہیں باندھے، ان کو بادشاہ نے مارا تھا، کوڑے مارے تھے، اس لیے ان کے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں تھے. اب جب اٹھ ہی نہیں رہا تو آدمی نماز کیسے پڑھے گا؟ کیسے؟ وہ مجبوری میں باندھے تھے امام مالک کو. امام مالک نے مجبوری میں چھوڑے، تم جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہو. اس کے بعد میں پھر ان پر کوڑے برسائے گئے. جب دیکھا گیا کہ کوڑے کھانے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو کہا ان کو مارنا تو بیکار ہے، ان کی جان نہ لی جائے.
ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. منظر دیکھنا, حق بات بولنے کا رزلٹ دیکھو. ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی, اور ایک گھوڑے کے اوپر ایسے ان کو ڈال دیا گیا, پیٹ کے بل ان کو ڈال دیا گیا, پیر اس طرف اور منہ اس طرف, ایسے پیٹ کے بل ایسے, پیروں میں پیروں میں بیڑیاں ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, اور ایسے ان کو گھوڑے پہ ڈال دیا گیا ہے. اور بادشاہ نے کہا پورے مدینے کے اندر ان کو گھماؤ اور اعلان کر دو کہ جس نے بھی بادشاہ کے خلاف اگر فتویٰ دیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی, اس کا یہی حال ہوگا جو میں نے امام مالک کا کیا ہے, یہی اس کے ساتھ کیا جائے گا, بلکہ اس سے بھی بڑی سزا دی جائے گی. ایک آدمی بادشاہ کا چمچہ گھوڑے کی لگام پکڑتا ہے, امام مالک کو اوندے منہ گھوڑے پر ڈالتا ہے اور مدینے کے چکر لگا رہا ہے, پوری بستی میں گھما رہا ہے. اور قربان جاؤ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے ان جملوں پر, بستی میں گھومتے بھی جا رہے ہیں. بادشاہ کا چمچہ کہہ رہا ہے بادشاہ کی بات نہیں مانی اس لیے سزا ملی ہے. اگر کسی نے بھی سر اونچا کیا اور بادشاہ کے خلاف زبان کھولی تو اس کا یہی انجام ہوگا. جب وہ چپ ہوتا, جب بادشاہ کا چمچہ چپ ہوتا, تو امام مالک زور سے چیختے ہوئے کہتے ہیں یہ بادشاہ کا چمچہ ہے, جھوٹ بول رہا ہے. اے مدینہ والو, بادشاہ کے خلاف بولنے سے ہمیں یہ سزا نہیں ملی, بلکہ محمد رسول اللہ کی حدیث سنانے کی سزا ملی ہے. اس گھوڑے پر ہاتھ میرے ٹوٹ چکے ہیں, پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں, میری موت کا مجھے آواز دے دے, کوئی پتہ نہیں, لیکن موت کے منہ میں ہونے کے باوجود پھر یہ فتویٰ دے رہا ہوں, ان الطلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی دلوائی ہوئی طلاق نہیں ہوتی ہے. بادشاہ زنا کر رہا ہے, بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے, انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کر اوندے منہ لٹک کر موت کے منہ میں بھی یہی آواز دیتے رہے اور بادشاہ کے خلاف بولتے رہے کہ بادشاہ حرام کاری کر رہا ہے. وتواصوا بالحق, حق بات بولنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اور جو بولتا ہے اس کو ایسے ہی پریشانیاں آئیں گی. اگر پریشانیاں اٹھانے کا کلیجہ ہو آپ کے اندر تو حق بات بولو, ورنہ اپنے گھر میں سردیوں میں لحاف اوڑھ کے سوئیے اور گرمیوں میں ٹھنڈی اے سی چلا کے سوئیے, اسی میں آپ کو آرام ملے گا. اس لیے کہ حق بات کہنے کا کوئی فائدہ, حق بات کہو اور پریشانی نہ, ایسا ہو نہیں سکتا. اور آپ تقریریں کر رہے ہیں, جلسے کر رہے ہیں اور پریشانیاں نہیں آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت حق نہیں ہے, آپ سچ نہیں بول رہے ہیں, آپ کی دعوت میں کہیں کمزوری ہے. آپ کی دعوت میں حق بات کس کو کہتے معلوم ہے؟ اللہ کے رسول نے جب کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا تھا, آئے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہونے والوں, اس پہاڑ کے پیچھے, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلدی تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو تم میری بات کو مانو گے یا نہیں مانو گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا تھا, قالوا ما جربنا علیک الا صدقا, اے اللہ کے رسول ہم آپ کی بات کو مانیں گے, ہر حال میں مانیں گے. آپ نے کہا کیوں مانو گے میری بات؟ کہا اس لیے مانیں گے کیونکہ ہم نے آپ کی 40 سال کی زندگی دیکھی ہے, آپ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے, اس لیے ہم آپ کی بات مانیں گے. جب آپ نے یہ کہلوا دیا کہ زندگی میں آپ کبھی جھوٹ نہیں بولے, تو مجھے سچا مانتے ہو؟ ہاں مانتے. تو یہ بھی سچ ہے کہ میں اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. قولوا لا الہ الا اللہ, تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ, لا الہ الا اللہ کہہ دو, کامیاب ہو جاؤ گے. تو جانتے ہو جیسی آپ نے حق بات کہی, لا الہ الا اللہ کہہ دو, تو سب سے پہلے دشمنی کس نے کی؟ سب سے پہلے کون اٹھا اسی مجمع میں جو نیچے کھڑا تھا؟ آپ کا چچا ابو لہب کھڑا ہوتا ہے اور کیا کہتا, تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا, اے محمد تو برباد ہو جا, اے محمد تو مٹ جا. کیا اسی لیے جمع کیا تھا؟ ہم تیری بات مان لیں, ایک اللہ کو معبود مان لیں اور 360 بتوں کو چھوڑ دیں, ود سوا یغوث یعوق نفس کو چھوڑ دیں, تو برباد ہو جا, تو مٹ جا. سب سے پہلے مخالفت کس نے کی؟ چچا نے. پتا چلا کہ حق بات
जब आप पेश करोगे तो सबसे पहले आपके रिश्तेदार आपसे नाराज होंगे, आपके माँ बाप आपसे नाराज होंगे, आपके रिश्तेदार आपको आपके घर से निकालेंगे। अगर इसके लिए आप तैयार हो तो हक बात पेश करो, तौहीद की दावत दो। और अगर आप चाहो राजी रहे रहमान भी और खुश रहे शैतान भी, तो माफ कीजिएगा, ये बहुत आसान काम है। अब्बा भी खुश रहें और अम्मा भी खुश रहें और पड़ोसी भी खुश रहे। इसलिए ऐसी बात, आजकल जलसे हमारे जहां भी हो रहे हैं, अक्सर जगहों पर कह दिया जाता है, मौलाना साहब हमने अपनी लड़कियां दूसरों को दी हैं, हमारी बेटियां दूसरों में गई हैं। मौलाना साहब ऐसी बातें मत कहना, ऐसी तकरीर मत करना कि किसी को तकलीफ हो। मौलाना जर्जीस गया था तेरे घर पे कहने के लिए कि तू अपनी लड़की उनको दे। गलती तू करे, सजा मौलवी जर्जीस भुगते। तूने अपनी लड़की किसी कब्र के चूमने चाटने वाले कब्र पुज्जे को दे दी, तो इसमें मेरा क्या कसूर? सुलेमान तैमी का जब इंतकाल होने लगा तो वो रो रहे थे। पूछा क्यों रो रहे हैं? कहने लगे कि 27 साल पहले का मुझे अपना एक गुनाह याद आ गया। मैं सोच रहा हूं कि अल्लाह मैंने मेरे गुनाह को मिटाया होगा या नहीं मिटाया होगा। पूछा कौन सा गुनाह? का बहुत बड़ा गुनाह। और बड़ा गुनाह क्या? अभी मैं बताता हूं आपका। वो ये गुनाह सुलेमान तैमी 27 साल से तौबा कर रहे हैं अपने गुनाह की, और 27 साल के बाद जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो रो रहे हैं। पूछा क्यों रो रहे हो? कहा 27 साल पहले गुनाह याद आ गया, उसी को याद करता हूं तो रोता हूं, पता नहीं अल्लाह ने मुझे माफ किया होगा या नहीं किया। कहा गुनाह क्या है? कहा बहुत बड़ा गुनाह है। बताओ तो। मत पूछो, अरे बताओ तो गुनाह क्या है, क्या हुआ? कहा 27 साल पहले मैंने एक बिदअती से सलाम कर लिया था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में कोई बिदअती को सलाम न करे। मनावा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जिसने किसी बिदअती को अपने घर में ठहराया उस पर अल्लाह की लानत हो। जिसने बिदअती को अपने घर में पनाह दी अल्लाह की उस पर लानत हो। मैंने बिदअती से सलाम कर लिया था, पता नहीं अल्लाह ने हमारा गुनाह माफ किया हो। तुम तो अपनी लड़कियां और अपनी बेटियां बिदअतियों में दे रहे हो। तुम तो अपनी बेटियों का निकाह बिदअतियों के साथ कर रहे हो। कब्रों की मिट्टी चाटने वाले और शिर्क करने वालों के साथ कर रहे हो। तुम्हारा ये गुनाह अल्लाह माफ करेगा या नहीं करेगा? आ गया मौलवी फसाद कराने। नहीं, तुम अपनी बेटियों का निकाह दूसरी जगह कर रहे हो। फसाद तुमने बर्पा की है। तुम अपने आप को अहले हदीस का टाइटल लगाना छोड़ो, तुम अहले हदीस कहलाने के लायक नहीं हो। अहले हदीस का टाइटल इतनी आसानी से हर किसी को नहीं लगाने देंगे हम। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, जो चाहे लगा दे। अपने साथ कौन? अहले हदीस, अहले हदीस, अहले हदीस। अहले हदीस वो होता है कि इमाम शाफई ने फरमाया था कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सहाबी को देख रहा हूं। यह अहले हदीस का अमल था कि इमाम शाफई फरमाते हैं कि जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं, पढ़िए किताब उलूम इमाम शाफई की। इमाम शाफई ने कहा जब मैं किसी अहले हदीस को देखता हूं तो लगता है किसी सहाबी को देखता हूं। अहले हदीस का अमल सहाबी के अमल से मिलता जुलता था। गलती आप करो, सजा मौलवी जर्जीस ठोकते। हक बात डंके की चोट पर कही जाएगी। वतवासौ बिस्सब्र, आखिरी चीज रह गई है सब्र। सब्र भी करना पड़ेगा। हक बात कहोगे तो मारें मिलेंगी, पत्थर पड़ेंगे, अंडे फेंके जाएंगे, टमाटरों की बारिश होगी, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और किसने हक बात कहकर परेशानियां बर्दाश्त नहीं की? हजरत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया। क्यों? आग के अंगारों पे लिटाया गया और उस वक्त तक लिटाया गया और भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया गया जब तक आग के अंगारे बुझकर कोयला नहीं हो गए। क्यों? हजरत खुबाब इब्न अरत को देखो, हजरत खुबैब को देखो, इनकी तारीख पढ़ो, इमाम अहमद इब्न हंबल की तारीख पढ़ो।
حق بات کے کہنے کی بس کیا کیا سزائیں ملی، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ حضرت سمیہ کا واقعہ کون نہیں جانتا؟ سمیہ سنا ہے، ابو جہل نے کہا سنا ہے کہ تو محمد کے رب پر ایمان لے آئی۔ کہنے لگی جب تک چھپا تھا میرا اسلام، اب معلوم ہو گیا تو چھپانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں لائی، کہا چھوڑ دے، کہا نہیں چھوڑ سکتی۔ کہا تیرا بیٹا کہاں ہے؟ سچ بتا دیا۔ تیرا شوہر کہاں ہے؟ سچ بتا دیا۔ پکڑ کے لاؤ اس کے بیٹے عمار کو، پکڑ کے لاؤ اس کے پتی کو یاسر کو، دونوں کو پکڑ کے لایا گیا۔ عمار کو باندھ دیا گیا، یاسر کو باندھ دیا گیا۔ اس کے سامنے عمار کی ماں سمیہ، یاسر کی بیوی سمیہ کھڑی ہے۔ کہا اس کے جسم کے کپڑے پھاڑ دو، کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ کما والدت امہا، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہو، جیسے بچی ننگی ہوتی ہے پیدا ہوتے ہی، ایسے ہی سمیہ کو کر دیا۔ کہا پیچھے سے ہاتھ باندھ دو، دونوں ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے۔ کہا ابھی بھی نہیں مانے گی۔ کہا محمد کے رب سے ایمان چھوڑ دو، یہ ہو نہیں سکتا۔ نیزہ اٹھایا ابو جہل نے، اور وہ نیزہ دوڑتا ہوا آیا اور لے کر پورا کا پورا نیزہ حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں، ان کے اندام نہانی کے اندر داخل کر دیا۔ یہاں سے ڈالا، اس پار نکال دیا۔ بیچاری اپنے ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی، کیونکہ دونوں ہاتھ پیچھے سے بندھے ہیں، جیسے پھانسی کے تختے پر لے جاتے وقت پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے جاتے، سمیہ کے پیچھے سے ہاتھ بندھے ہیں۔ اندام نہانی میں شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا۔ نظریں آسمان پہ جاتی ہیں۔ ایسے موقع پر بھی بڑے بڑے کلیجے والوں کی دعائیں یہ نکلیں گی اللہ میری حفاظت فرما، لیکن سمیہ کے منہ سے یہ دعا نہیں نکلی کہ اللہ میری جان بچا لے، اللہ میری حفاظت فرما۔ ایسے موقع پر سمیہ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ ابن سعد نے طبقات میں نقل کیے ہیں۔ ثبت قدمیا یا رب، ثبت قدمیا علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین۔ ابو جہل کا یہ نیزہ جو میری شرمگاہ کو پار ہو گیا ہے، اس کی دی ہوئی تکلیف ہے، اے اللہ کہیں مجھ سے میرا اسلام نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میرا دین نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میرا مذہب نہ چھین لیں، کہیں مجھ سے میری توحید نہ چھین لیں۔ اے اللہ ابو جہل کی دی ہوئی تکلیفوں سے میرے ایمان کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت قدم رکھنا۔ اے اللہ میرا ایمان نہ لرز جائے، میرا ایمان نہ لرز جائے، اللہ میرے اسلام میں کہیں جنبش نہ آ جائے۔ یہ دعا نکلتی ہے اس کے منہ سے۔ اپنی بیٹیوں کا نکاح غیروں میں کرنے والوں، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جاؤ، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جب تمہاری بیٹی ان کے گھر میں مرے گی نا، موت تو سب کو آئے گی، تو ان کا امام جب نماز جنازہ پڑھائے گا تو جانتے ہو، اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا ومیتنا وغائبنا وشاہد، اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہو گئی نماز جنازہ، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی، نہ امام پڑھے گا نہ مقتدی پڑھیں گے، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے۔ گویا کہ ہماری بیٹی کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفن کر دیا جائے۔ کبھی سوچا ہے ٹھنڈے دماغ سے کہ آپ کی بیٹی مرے اور بغیر جنازے کی نماز کے دفن کر دی جائے، کیسا لگے گا؟ شرم مگر ہمیں نہیں آتی۔ پراپرٹی والا تھا، جائیداد والا تھا، زمین اچھی تھی، نوکری تھی، سروس والا تھا، بینک بیلنس اچھا تھا اس لیے کر دیا۔ دنیا تو تمہیں مل گئی لیکن آخرت نصیب نہیں، آخرت نصیب نہیں۔ سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ داخل کر دیا گیا، چیختی ہے یا ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے رحم کرنے والے میری حالت پر رحم فرما، اے میرے رب میرے قدم کو اپنے دین کے اوپر ثابت رکھنا۔
ابو جہل نے کہا اس کے باوجود نہیں مانی، کہا 2 اونٹ منگاؤ، طبقات کے الفاظ، ایک اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف کر دیا، ایک اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف کر دیا، اس پیر کو سمیہ کے اس اونٹ سے باندھا، اس پیر کو اس اونٹ سے باندھا، کہا سمیہ ہاتھ تو تیرے بندے ہیں، پیر تیرے دونوں اونٹ سے باندھ دیے گئے ہیں، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، ایک اونٹ ادھر بھاگے گا، کوڑا مارنے کی دیر ہے، بس اب دیکھ لے تیرا انجام کیا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر عمار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یاسر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سمیہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے میرے بیٹے تم کیوں رو رہے ہو؟ میرے شوہر تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ایسی تقریر کرنے والی عورت پیدا نہیں ہوئی۔ آئے میرے بیٹے عمار، آئے میرے ہسبینڈ، آئے میرے شوہر یاسر، اللہ کی قسم وہ جنت دیکھو مجھے دکھائی دے رہی، اللہ کی قسم وہ جنت کی نعمتیں مجھے دکھ رہی ہیں۔ آئے میرے بیٹے جنت کی خوشبو میری ناک تک آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہی ہے تمہیں نہیں۔ اوف جملے دیکھیے، آئے میرے بیٹے میرے شوہر، ہو سکتا ہے عورت ہونے کی حیثیت سے یہ سزا مجھے ہلکی دی جا رہی ہو، تم مرد ہو، میرے بعد تمہیں یہ سزا اور بھی زیادہ سخت دی جائے، لیکن تم پیچھے مت ہٹنا۔ آئے عمار، آئے یاسر، یہ جنت کا دروازہ مجھے دکھ رہا ہے، میں اس دروازے پر کھڑی رہوں گی، میں جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک تم دونوں میرے پیچھے پیچھے نہیں چلے آؤ گے۔ آئے میرے بیٹے، آئے میرے شوہر، میں تم دونوں کا جنت کے دروازے پر انتظار کروں گی۔ آئے ابو جہل، یہ کوڑا تیرا زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اگر ہاتھ کھلے ہوتے تو یہ کوڑا میں اٹھا کر تجھے خود دے دیتی۔ ابو جہل کہتا ہے اس کا مطلب تو نہیں مانے گی، ان اونٹوں کو بھگانا ہی پڑے گا۔ اور سمیہ مسکرا کے کہتی ہے ابو جہل کیوں دیر کر رہا ہے، جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے، اللہ کی قسم مجھے اتنی دیر جنت میں جانے میں لگ رہی ہے۔ سمیہ کے اس تقریر نے عمار اور یاسر کے ایمان میں تو زیادتی پیدا کر دی، لیکن ابو جہل کو غصہ دلا دیا۔ ابو جہل نے وہ کوڑا مار ہی دیا، ایک اونٹ پورب کی طرف بھاگا، ایک اونٹ پشچم کی طرف بھاگا، اور سمیہ کے بیچ سے 2 ٹکڑے ہو گئے، گردن تک جاتے جاتے چہرہ بچ گیا۔ سمیہ کا ایک دھڑ ادھر ہے لیکن چہرے والا دوسرا دھڑ الگ پڑا ہے۔ سمیہ شہید ہوتے ہوتے بھی مسکرا رہی تھی، اس کی جب روح اس کے جسم سے نکلی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ابو جہل نے اس کے چہرے پر جب مسکراہٹ دیکھی تو طبقات کے الفاظ ہیں، اس نے پتھر اٹھا کر اپنے سر کو پھوڑنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا ابو جہل میرے سردار یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا قسم ہے مجھے لات و منات کی عزا کی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا، سمیہ جیت گئی، میں نے سب کچھ چھینا لیکن مرتے وقت سمیہ کے چہرے کی مسکراہٹ نہ چھین سکا۔ دیکھو مرتے وقت بھی مسکرا رہی ہے اور مجھے چڑھا رہی ہے، سمیہ جیت گئی، میں ہار گیا۔ عمار اور یاسر کو چھوڑ دیا، جاؤ تمہاری ماں اور تمہاری بیوی کی میں نے جان لے لی، تم دونوں کو چھوڑ رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، جاؤ۔ جب یہ منظر عمار و یاسر نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو سنایا تو نبی اکرم کی آنکھوں سے آنسوؤں کی موتی بکھرنے لگے، آنسو گرنے لگے۔ جمعہ کا دن آتا ہے، آپ ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ممبر پر تاریخی خطبہ دیتے ہیں، اور اس خطبے کے الفاظ میں ایک ایک کو جنتی کہتے ہوئے کہتے ہیں اے ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، لیکن فرق ہے ابو بکر
بکر تم اکیلے جنت میں جاؤ گے، عمر تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے، عثمان تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے، علی تم بھی اکیلے جنت میں جاؤ گے۔ آئین عمار، آئین یاسر، لبیک یا رسول اللہ، ہاں میں یہاں ہوں۔ عمار کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ یاسر کہاں ہے؟ میں یہاں ہوں۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، صبر کرو، سارے صحابہ ایک ایک کر کے جنت میں جائیں گے، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ یعنی سمیہ، عمار اور یاسر تم تینوں ایک ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھرانے والوں صبر کرو، تمہارا پورا خاندان ایک ساتھ جنت میں جائے گا۔ صبر کرو، پورا خاندان جنت میں جائے گا۔ صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حق بات کہو گے تو پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو صبر کرنا پڑے گا۔ صبر کرتے ہو تو ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے 2 گھنٹے کی اسپیچ میں کہی ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ بار الہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو طوائف کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں، لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے۔ اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طوائف کی، اس بدچلن کی، اس فاحشہ کی یہ نیکی بھی یادہ بھی اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دے دی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں، اور طوائف ہو کر، بدچلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ سوچو میڈیا والوں، یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو، اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو، شاید رام کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے۔ سوچو تو میڈیا والوں، کم سے کم مرنے کے بعد تم کتا اور بلی اور چوہا تو نہیں بنو، پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ۔ یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو، یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ ہاں اس ابو سعید خدری کے بارے میں سنو۔ ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کی لیٹرین قضاء حاجت کا لوٹا بندنا پکڑے ہوئے اور جنگل میں چلے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لاؤ اب یہ لوٹا مجھے دے دو، اب یہ برتن مجھے دے دو اور تم یہیں بیٹھ جاؤ، میں جنگل میں جاتا ہوں اور لیٹرین سے قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ اللہ کے نبی برتن لے کر چلے گئے، اتنی دور نکل گئے کہ کسی کی نظروں کے سامنے نہ آئے اور 2 درختوں کی آڑ میں قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرنے لگے۔ ادھر ابو سعید خدری جس پیڑ کے نیچے بیٹھے ہیں، اس پیڑ کے اوپر چڑیا کا ایک گھونسلہ ہے اور اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے چینچی کر رہے ہیں۔ ابو سعید خدری اس پیڑ پر چڑھتے ہیں اور چڑیا کے وہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں، ان 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے لیتے ہیں اور اپنی مٹھی میں لے کر نیچے اتر جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد چڑیا آتی ہے، چڑیا گھونسلے میں دیکھتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں، لیکن بچے چینچی کر رہے ہیں۔ چڑیا کے کانوں میں پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ابو سعید خدری کے ہاتھوں میں بچے نظر آ جاتے ہیں۔ چڑیا اپنے منہ کا دانا پھینکتی ہے اور چینچی کرتے ہوئے نیچے آتی ہے اور وہ چڑیا ابو سعید خدری کے سر پہ اپنے پر مار رہی ہے، گویا کہ وہ اپنے بچوں کو لینا چاہتی ہے کہ اے ابو سعید میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو۔
گویا کہ وہ اپنے پروں سے یہ کہہ رہی ہو. ادھر سے اللہ کے رسول لیٹرین سے فارغ ہو کے آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے, اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو. یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے, طواف کر رہی ہے, پر مار رہی ہے, یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے. جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے, ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے, ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے. ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو. اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں. ابو سعید چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے, اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے. ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا, وہ چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی. ابو سعید خدری کا بیان ہے, چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ چلیں, کچھ دانا لے کر, چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلیں اور گھونسلے میں ڈال دیں. لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر, چڑیا کے کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں, اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے, اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے, اس کے بچے بھی نہیں ہے. یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہے, کسی نے دیکھ لیا ہے, یہ کہیں لے نہ جائے. تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا. جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو, وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا, وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا, وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا. جھوٹے ہو RSS والو, جھوٹے ہو بی جے پی کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو, اور جھوٹے ہو اے میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پھل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو. جھوٹے ہو تم, جھوٹے ہو تم, اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. تمہیں پرمیشور ہی نپٹے گا, تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے. تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سزا پاؤ گے. اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے, اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیے جاؤ. یہ صورتحال ہماری. ہم اپنے معاشرے میں نظر ڈالیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں, بھوکے, آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں. اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا. اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے ہیں, ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں, ابھی کھاتے نہیں ہیں, کھجور کا ٹکڑا ہے, منہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہے. اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہے. اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے. جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا, ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں, اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا, اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا. جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا, اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا, رونا شروع کر دیا. اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا, من رب ھذا الجمل, اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی ہے اس انصاری سے, انصاری نے, اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے. آپ نے کہا ادھر آؤ. جی کہیے اللہ کے رسول, کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول, میرا مالک بہت ظالم ہے,
میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ ہائے ہائے ہائے، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ اس انصاری نے کہا، اللہ کے رسول، اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے کہا، میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا دو۔ ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ کی، اور اسلام کی خصوصیت ہے، اس رحمت سے سبق حاصل کرو۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان غور کرے، پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو، ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے، ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں، تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے۔ اور آپ اسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر، موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے۔ مولوی جرجیس بدنام ہے کی مثال کھری دیتا ہے۔ میں نے اس گھومنے والی لڑکی کو کتیا کہا ہے اور اس کے پیچھے گھومنے والوں کو کتا کہا ہے۔ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، میرا جاؤ، کیا کرو گے؟ کہا ہے میں نے، اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑو۔ کہوں گا میں، اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا ہو اس کو۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں، چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی۔
اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ دو چار نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، دو چار روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ معاف کیجئے گا، بہت سخت مثال دے رہا ہوں، دو چار عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے۔ کل کی تقریر میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، دو چار عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ کھمبا ہے، مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے۔ سخت ہوا چلتی ہے، سخت آندھی آتی ہے اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں۔ ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹے، اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ نہیں کہو گے۔ مولانا جرجیس کہتا ہے کہ وہ آم کا پیڑ ہے، آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آم کے پتے لگے ہوئے ہیں اس پر۔ آپ کہو گے صاحب آم کے پتے صرف اوپر لگے ہیں، اس کی جڑ تو آم کی نہیں ہے، وہ بجلی کا کھمبا ہی رہے گا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آم کا پیڑ ہے، اس لیے کہ آم کے پیڑ پر پتے لگتے ہیں، بجلی کے کھمبے پر بھی پتے لگے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی جرجیس پاگل ہو گیا ہے، رانچی لے جاؤ، اس کا علاج کراؤ۔ ارے بجلی کے کھمبے پر آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان دو چار نمازیں پڑھ لینے سے، دو چار عبادتیں کر لینے سے، دو چار فقیروں کو کھانا کھلا دینے سے، دو چار اچھے کام کر دینے سے پورا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بجلی کا کھمبا آم کے چند پتوں کی وجہ سے آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے، آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب اس کی بنیاد، اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس کی شاخائیں آم کی ہو، اس کے پتے بھی آم کے ہو، اور اس آم کے پیڑ میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو، تب آپ اس کو آم کا پیڑ کہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو مسلمان اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی بنیاد جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کی بنیاد اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کی شادی بیاہ اسلامی ہو، آپ کے سماج میں رہنا اسلامی ہو، آپ کا چال چلن اسلامی ہو، آپ کی منہ سے گفتگو اسلامی ہو۔ جب یہ ساری چیزیں اسلامی ہوں تب کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں، ورنہ بجلی کے کھمبے پر آم کے دو چار پتے چپک گئے ہیں، بس دو چار عمل کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے۔ اپنے جڑ میں مسلمان بنیے، بیٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، اٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، چلو تو اسلام چھلکتا ہو، شادیاں کرو تو اسلام چھلکتا ہو، بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو تو اسلام چھلکتا ہو، آپ کی ہر اداؤں میں اسلام نظر آتا ہو، تب آپ مسلمان ہیں۔ یہ چیز ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگی، یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی۔ اسلام نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرنا ہے، جن کاموں سے روکا اس سے رکنا ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں رکنا ہے۔ بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے بڑے بڑے شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈ لائٹ جل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں ریڈ اور گرین لائٹیں ہوتی ہیں چوراہوں پر۔ ریڈ لائٹ کا مطلب گاڑی روک دو اور گرین لائٹ کا مطلب گاڑی آگے بڑھاؤ۔ آپ جرجیت صاحب گاڑی چلا رہے، چلاتے چلاتے ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے، ریڈ سگنل ہو گیا، مطلب گاڑی روک دو۔ ہم نے گاڑی روک دی، لیکن ہم نے دیکھا دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو اب نقصان کیا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا، چلا دیا۔ آپ نے ریڈ سگنل میں گاڑی آگے بڑھا دی ہے، آپ نے قانون توڑ دیا۔ پولیس نے آگے پکڑ لیا،
गाड़ी साहब, गाड़ी चला, लाल बत्ती जल रही थी। अरे लाल बत्ती जल रही थी तो क्या हुआ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, किसी गाड़ी को हमने ठोका थोड़ी है। आप जुर्माना तब ले सकते हैं जब हमने गाड़ी को ठोका हो, गाड़ी आई नहीं रही थी, हमने चला दिया। पुलिस वाला क्या कहेगा? हट, रेड सिग्नल क्यों तोड़ा? गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, रेड सिग्नल तुमने क्यों तोड़ा? गाड़ी खड़ी करना यानी कानून का पालन, चाहे नुकसान हो या फायदा, हर हाल में तुम्हें कानून को फॉलो करना है। कोई चीज हमारी समझ में नहीं आ रही है लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मोज़ों पर ऊपर से मसा करो, ये वुजू बनाते वक्त ऊपर से, जबकि गंदगी या मिट्टी नीचे लगती है। अकल ये कहती है कि नीचे हाथ फेरना चाहिए, लेकिन नहीं, हमें ऊपर फेरना है। हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें कानून मानना है। अल्लाह के नबी ने कहा वुजू बनाते वक्त नाक में पानी डालना है, उसका फायदा हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन हमें डालना है, क्योंकि नबी ने फरमाया यह कानून बना दिया है, हमें उस कानून को फॉलो करना है। बस हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि इसमें ना करें तो नुकसान क्या है। नहीं, जो कानून बना दिया है, फजर में 2 ही पढ़ना है फर्ज नमाज, आप कहने में तो 4 पढ़ूंगा, नुकसान क्या है? नहीं, जो कानून बना दिया है वही तुम्हें मानना है। मगरिब की 3 हम 5 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, नुकसान क्या है? नहीं, जो बना दिया है कानून वही तुम्हें मानना है, उसी को फॉलो करना है, चाहे नुकसान हो या ना हो, आपको कानून को फॉलो करना है। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए? एक पानी का बर्तन है, उसमें पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आइए पत्थर को निकाल के फेंकेंगे, पत्थर पानी से अलग हो जाएगा। 2 दिन के बाद जब आपने पानी से पत्थर को निकाला, पानी से पत्थर को फेंक दिया, इसका मतलब यह है कि पत्थर ने पानी को एक्सेप्ट नहीं किया और पानी ने पत्थर को भी एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक पत्थर पानी में था, लेकिन जब चाहा तब आपने निकाल के फेंक दिया। ये हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। जब तक हम इस्लाम से जुड़े हैं, जब चाहो हमसे इस्लाम को दूर कर दो या इस्लाम से हमें दूर कर दो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक रंग की तरह होना चाहिए। खाने वाला रंग जानते हैं ना, जलेबी में डलता है, पुलाव में डलता है, आप लोग रंग लाते हैं, गुलाब जामुन वगैरह में डालते हैं, वो रंग लाइए और पानी में डाल दीजिए, आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे रंग पानी में घुल गया। पीले रंग का रंग ने पानी को पीला कर दिया, लाल रंग ने पानी को लाल कर दिया। अब आप रंग से पानी को अलग करना चाहें तो नहीं होगा, पानी से रंग को अलग करना चाहें तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पानी ने रंग को अपने अंदर समा लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब दोनों ऐसे घुल मिल गए कि पानी से रंग को आप अलग नहीं कर सकते और रंग को पानी से अलग नहीं कर सकते। यही ताल्लुक हमारा इस्लाम के साथ होना चाहिए। इस्लाम में हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम में हम ऐसे जज्ब हो जाएं कि हमसे इस्लाम को दूर किया जाए तो ना हो सके और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो सके। हमारी सांस आखिरी सांस तक इस्लाम रहे, आखिरी सांस तक, मरते दम तक हमारी जबान से यही निकले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ना हमको इस्लाम से दूर किया जा सके, ना इस्लाम को हमसे दूर किया जा सके। ये हमारा और इस्लाम का ताल्लुक होना चाहिए। आज की तकरीर हमने एक नए स्टाइल से की है और सारी नई बातें हमने आपके सामने रखी हैं। नई बातों का मतलब ये नहीं कि कुरान को बदला है, हदीस को बदला है, बातें वही हैं जो बार बार कही जाती हैं, अंदाज बदलता है। मेरे भाइयों, हमने आज अपना कलेजा निकालकर, अपना दर्द निकालकर आपके सामने पेश कर दिया है। आज के बाद चैनल वाले अपना रवैया बदलें और सुनने वाले भी अपना रवैया बदलें। इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं, ऐसे दाखिल हों कि इस्लाम को हमसे और हमसे इस्लाम को कोई भी दूर करने की कोशिश करे तो नहीं कर सके। जैसे हजरत सुमैया को अबू जहल ने कहा इस्लाम छोड़ दे, उसने कहा नहीं छोड़ेंगे। उसने नेजा लिया और सुमैया की शर्मगाह में दाखिल कर दिया। चीखी सब्बित कदमी याला दीनिक या रहमर राहिमीन, ऐ अल्लाह मुझसे मेरा दीन मत छीनना, ये मुझे तकलीफें दे रहा है, कहीं इसकी दी हुई तकलीफें मुझे मेरे दीन से दूर ना कर दें, साबित कदम रखना। अबू जहल ने कहा अभी भी नहीं मानती है। उसने कहा नहीं, इस्लाम मेरे दिल से कैसे निकल सकता है। उसने 2 ऊंट मंगाए, एक ऊंट का से ये पैर बांधा, दूसरे ऊंट से दूसरा पैर बांधा। इस ऊंट का चेहरा पूरब की तरफ, उस ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ। सुमैया इन ऊंटों को मैं कोड़ा मारूंगा, ये एक ऊंट इधर भागेगा, एक ऊंट इधर, और तू बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। सुमैया मुस्कुराने लगी। अबू जहल कहता है तू हंस रही है। सुमैया आसमान की तरफ नजर डालती है। अबू जहल ने कहा क्या देख रही है?
اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں؟ سمیہ نے آسمان سے نظریں اٹھا کر ابو جہل کے چہرے کو دیکھا اور کہا ابو جہل جنت دیکھ کر بھی کوئی اس کی نعمتوں سے مکر سکتا ہے کیا؟ کہا میں ان اونٹوں کو بھگا رہا ہوں. کہتی ہے چیخ کر ابو جہل شوق سے بھگا ان اونٹوں کو. جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. جتنی جلدی تو ان اونٹوں کو بھگا دے گا اتنی جلدی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی. میرے بھائیوں ابو جہل نے اونٹوں کو کوڑے مارے اور سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے. یعنی آخری دم تک سمیہ سے اسلام نہیں نکالا جا سکا اور اسلام سے سمیہ الگ نہیں ہوئی. یہ تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم سے کتنی ہی مصیبتیں آئیں نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہوں. اٹھنا بیٹھنا غور کرو اپنے بچوں کو تعلیم دو اسلامی. اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو. نہ پڑھے کوئی بات نہیں لیکن لے جاؤ پڑھاؤ, اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو, مار کے لے جاؤ. حدیث اپنے بچوں کو تعلیم دو. مسند احمد کی ایک روایت ہے, ایک صحابیہ عورت ہے کہتی ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو میں پانی کا ایک برتن اس کے اوپر ڈال دیتی تھی. بچہ پیشاب کرتا تو پانی سے اس کو دھو دیتی, اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیتی تھی. جب بچہ پہلے دن چلنے کے لائق ہوا, پہلا دن جب بچہ چلنے لگا, پہلے دن جب کھڑا ہوا اور میرے بچے کو جب پیشاب کی ضرورت ہوئی تو میں نے اپنے بچے سے یہ نہیں کہا بیٹا پانی لے کے جاؤ, چونکہ اب تک میں نے اس کی عادت ڈال دی تھی. بچہ جس دن چلنے کے لائق ہوا اسی دن پانی کا برتن لے کے جانے لگا اور پیشاب کر کے اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالنے لگا. میں نے اپنے چھوٹے سے 1 سال کے اس 1.5 سال کے بچے کو دیکھا جو اپنی شرمگاہ پر اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے, حالانکہ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا ہے, اس کو پیشاب کر کے دھونا نہیں آتا ہے, استنجا کیسے کیا جائے اس کو نہیں معلوم, لیکن میں نے اپنے بچے کو اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی, اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں ڈال دیا. یہ اس عورت نے چیخ کر کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی. وہ عورتیں غور کریں جو 4 سال اور 6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہیں. تم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم کیا دو گی؟ تم اپنے بچوں کو کیا بناؤ گی جبکہ تمہارے شوہر BA اور MA کرنے کے بعد, PhD کرنے کے بعد, MBBS کرنے کے بعد خود گدھے اور کتوں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں. تم اپنی اولاد کو بیٹھ کر استنجا کرنے کی تعلیم کیا دو گی؟ اور صحابیہ سے سیکھو. اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا ہے. امید ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ بیان, آج کی ہماری یہ تقریر ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی اور ہم اپنے معاشرے میں اسلام کو پوری طریقے سے نافذ کریں گے. بہت تھکا ہوا تھا, کئی دنوں سے مسلسل پروگرام, اور کل بھی کشن گنج کے علاقے میں پوا کھالی میں جانا ہے. تو میرے بھائیوں پریشان ہوں, تھکا ہوا ہوں, پھر بھی میں نے آپ کا 1.25 گھنٹہ لے لیا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل فرما دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام میں زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام میں ہمارا ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. اور آئے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو حنفی, بریلوی, شیعہ, سنی, اہل حدیث ان جھگڑوں سے نکال کر ہمیں سب کو اتفاق اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے, اور ہمیں مل کر چناؤ ہو یا کوئی بھی موقع ہو ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرما. بار الہ پھر سے دعا کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رکھ, اسلام پہ رکھ آئے. ذرا غور سے سنیے گا اس واقعے کو, ہماری ماں بہنیں بھی اس واقعے کو سنیں, ان کے مطلب کا یہ واقعہ ہے, بہت زبردست ان کو اس سے ایک علمی فائدہ ہوگا. ذرا غور کیجئے, حضرت عثمان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میری شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوا ہے, میری شادی کو ابھی 6 مہینہ ہوا ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیے, آج تو اتنی بھیڑ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے دوسروں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں, بیٹھ جائیے. جہاں 40, 50, 60 ہزار ہوں تو وہاں کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں, آپ تو اتنے ہیں بھی نہیں, بیٹھ جائیے. اے امیر المومنین سنیے ذرا اس واقعے کو, میری شادی کو ابھی 6 ہی مہینہ ہوا ہے اور میری بیوی نے 6 مہینے کے بعد ایک بچے کو پیدا کیا ہے. سمجھدار لوگ ہیں آپ, اچھی طریقے سے سمجھ رہے ہوں گے اس صحابی کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے. امیر المومنین
क्या कोई औरत शादी के 6 महीने के बाद भी बच्चा पैदा कर सकती है? और अगर मेरे घर में शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो गया तो मैं इस बच्चे को अपना बच्चा मानूं या ना मानूं? ये दो अलग अलग सवाल हैं। क्या औरत शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा कर सकती है? हजरत उस्मान गनी ने फरमाया बिल्कुल नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, लेकिन मेरे घर में शादी के 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे को मैं क्या दर्जा दूं, अपना बच्चा या वो नाजायज बच्चा? तो हजरत उस्मान गनी क्या कहते हैं? वो बच्चा नाजायज है, गलत है, इसलिए कि शादी के 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होना चाहिए कम से कम। पेट में उसकी 9 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? ये तो गलत है। इत्तिफाक देखिए, इत्तिफाक देखिए, हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये जुमेरात का दिन था, फतहुल बारी में ये जुमेरात का दिन था, और उस आदमी ने ये सवाल किया। हजरत उस्मान गनी ने कहा नहीं, तुम्हारी बीवी बदचलन है, इसका मतलब ये कि शादी से पहले उसने कहीं नाजायज ताल्लुक कायम किया था। और सुबह होते हुए जब जुमे का दिन आया तो जुमे के दिन हजरत उस्मान गनी ने खुतबा दिया जुमे का, और उस खुतबे के अंदर उस सहाबी को जो सामने बैठे थे फरमाया कि तुम्हारी बीवी बदचलन है, और अगले जुमे को, नेक्स्ट आने वाले जुमे को तुम्हारी बीवी को पत्थरों से मार मार के संसार किया जाएगा। जिनाकार औरत को सीने के बराबर गाड़ गाड़ कर जमीन पर पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर बच्चा पैदा किया है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मिंबर से उतरते हैं और नमाज अदा करते हैं, नमाज जुमा पढ़ाते हैं, उसी मस्जिद के अंदर हजरत अली भी मौजूद हैं। अब देखिए इख्तिलाफ, दो सहाबी का इख्तिलाफ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठते हैं और सीधे मुसल्ले पर आते हैं और कहते हैं लोगों, अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी के पीछे नमाज पढ़ने वालों, इनका खुतबा सुनने वालों, थोड़ी देर बैठे रहना। जहां तक हजरत उस्मान गनी का मामला है, इन्होंने गलत मसला बयान कर दिया है, एक मसले को इन्होंने गलत तरीके से बयान कर दिया है, या तो इनको पता नहीं था। लिहाजा हम चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन से कुछ इस सिलसिले में डिस्कस हो जाए, तुम भी यहां बैठो। सब लोग बैठ गए। हजरत उस्मान ने एक शख्स को यह हुक्म दिया कि उसकी बीवी को अगले जुमे में लाया जाएगा और उसको कत्ल कर दिया जाएगा, पत्थरों से मारा जाएगा, क्योंकि 6 महीने में अगर बच्चा पैदा कर रही है तो इसका मतलब वो पहले से गड़बड़ है, उससे जिना का सुदूर हुआ है। हजरत अली फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, आए उस्मान, अमीरुल मोमिनीन, आपने जो मसला बताया है वो मसला बिल्कुल गलत है। औरत 6 महीने के अंदर भी बच्चे को पैदा कर सकती है। हजरत उस्मान गनी उठते हैं और कहते हैं कि अली, यहां मनमानी नहीं चलेगी कि तुमने जो कह दिया मान लिया। हम और तुम दोनों दलील के मोहताज हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में क्या कभी ऐसा कोई केस आया? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी 6 महीने में होने वाले बच्चे को उसके बाप को हुक्म दिया हो कि इसको अपना बेटा मानो? ऐसा कोई वाकया पेश आया? क्या कुरान में कोई दलील है, हदीस में कोई दलील है? हजरत अली फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन, ये सच है कि अल्लाह के नबी के जमाने में ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, किसी औरत ने 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं किया, ये सच है। क्या अल्लाह के रसूल ने 6 महीने में पैदा होने वाले बच्चे को अपना बाप का बच्चा माना? फरमाया ये भी सच है, जब पैदा ही नहीं हुआ नबी के जमाने में तो आप क्यों अपनाएंगे? ऐसा नहीं हुआ। तो कहा फिर तुम किस दलील की बुनियाद पर कह रहे हो कि 6 महीने में बच्चा पैदा कर सकती है? कहा कुरान में आया है। हजरत अली ने कहा कुरान में आया है। अब सुनिए, हजरत उस्मान कहते हैं वाह, हाय अली, आपने कुरान पढ़ा और हमने नहीं पढ़ा। कुरान तुम ही पढ़ते हो, हम नहीं पढ़ते हैं। मुझे बताओ कहां लिखा है कुरान के अंदर कि 6 महीने में बच्चा पैदा हो जाए तो वो बच्चा जायज बच्चा होगा? दलील दो। हजरत अली फरमाते हैं अब मैं तुम्हें दलील दे रहा हूं, बैठो। हजरत उस्मान गनी कहते हैं मैं तो बैठा ही हुआ हूं, खड़े तो तुम और दलील पेश करो। बगैर दलील के बात नहीं मानी जाएगी, दलील दो, कुरान में कहा आया है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दलील देते हैं। अमीरुल मोमिनीन उस्मान, ए भैया,
नौटंकी बंद कराओ, बहुत हो गया है, तेरा चैनल बहुत दिनों से चल रहा, बहुत पैसा कमा रहा है तू, बैठ जा। कितनी देर हो गई और अभी तक सेटिंग नहीं बना पाया ये अपना। इतनी देर में तो लड़की सेटिंग होके भाग जाती है। हजरत अली दलील दे रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन सुनिए, वलवालिदातु युरज़िअन औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। दलील पर जरा नजर डाली, हजरत अली ने क्या दलील दी। अमीरुल मोमिनीन कुरान कह रहा है कि मां अपने बच्चे को दूध पिलाए 2 साल, हौलैनि कामिलैन, मुकम्मल 2 साल तक दूध पिलाएं। माएं जब उनके पेट से बच्चा पैदा हो तो वो अपने बच्चे को कितना दूध पिलाएं, हौलैनि कामिलैन, मुकम्मल 2 साल तक वो अपने बच्चे को दूध पिलाएं। यानी 2 साल कंप्लीट दूध पिला सकती हैं, 2 साल से 1 दिन ज्यादा नहीं, 1 दिन कम नहीं, 2 साल तक वो दूध पिला सकती हैं, 2 साल से ज्यादा नहीं। 2 साल से पहले तो छुड़ा सकती हैं दूध, लेकिन 2 साल से 1 भी दिन ज्यादा नहीं पिला सकती हैं। हजरत उस्मान हंसते हैं, कहते हैं अली क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है, ये तो दूध पिलाने की मुद्दत बता रहे हो तुम कि 2 साल तक दूध पिलाएं। हमें दलील ये चाहिए कि औरत जब उसके पेट से 6 महीने के बाद बच्चा पैदा हो तो वो जायज है। हम मारो घुटना फूटे सर, बच्चा पैदा हुआ 6 महीने में और दलील दे रहे हो दूध की। दलील ये चाहिए कि औरत अगर 6 महीने में बच्चा पैदा कर दे तो वो जायज है, इसकी दलील चाहिए। हजरत अली ने कहा वहीं आ रहा हूं, पहले आपके जहन में बिठा दे रहा हूं कि दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है। का 2 साल, का 1 साल में कितने महीने होते हैं 12, का 2 साल में कितने महीने हुए, कहा 24। ये 24 महीने किसकी मुद्दत हुई, का दूध पिलाने की। आइए कुरान दूसरी जगह कहता है क्या, वफिसालुहु फी आमैन, वहां है युरज़िअना, माएं पिलाएं 2 साल तक। यहां क्या है, फिसालुहु, अपने बच्चे का दूध छुड़ाएं 2 साल में। वहां क्या है, पिलाएं 2 साल तक, यहां क्या है, छुड़ाएं 2 साल में। बात तो एक ही है, 2 साल तक पिलाएं या 2 साल के अंदर अंदर छुड़ाएं, यानी 2 साल से ज्यादा नहीं पिला सकती है। दोनों कंडीशन एक ही है। हजरत उस्मान कहते हैं नई दलील क्या है, उसमें पिलाना है इसमें छुड़ाना है। उसमें है कि 2 साल तक पिला सकती हैं, इसमें यह है कि 2 साल से पहले पहले छुड़ा सकती हैं, बात तो एक ही है। फरमाया बस यही तो मुझे बताना था कि 2 साल दूध पिलाने की मुद्दत हो गई, कहा हाँ। 24 महीने दूध पिलाने की मुद्दत हो गई, हाँ। तो अब सुनिए तीसरी दलील। हजरत अली फरमाते हैं कि अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है, तीसरी दलील, व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, या हमल भी आ रहा है और फिसाल दूध छुड़ाना भी आ रहा है। ये दोनों चीजें कुरान की आयत में मौजूद हैं। व हमलुहु व फिसालुहु सलासून शहरन, औरत के हमल की मुद्दत और दूध छुड़ाने की यानी बच्चे के दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 महीने है। सलासून शहरन 30 महीने, 30 महीने है। दोनों को मिलाया, दूध हमल की भी और दूध छुड़ाने की भी, कितनी मुद्दत है, दोनों को मिलाया तो 30 महीने। कहा अमीरुल मोमिनीन ये 30 महीने हमल और दूध पिलाने दोनों को जोड़कर 30 महीने है। और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है, अब अलग कर दीजिए। दूध पिलाने की मुद्दत कुरान ने कितनी बताई है, हौलैनि कामिलैन, 2 साल। अब 30 महीने में से 2 साल आप अलग कर दीजिए, 30 महीने में से 24 महीने आप अलग कर दीजिए, उसको माइनस कर दीजिए, कितने बचते हैं, 30 महीने में 2 साल यानी 24 महीने तो दूध पिलाने की मुद्दत हो गई। अब जो मुद्दत बची वो हमल की मुद्दत है। बताइए वो कितने बचे, 30 में से 24 को माइनस किया, 30 में से 24 को माइनस किया तो 6 बचते हैं। तो कहा ये 6 महीने हमल की मुद्दत है, 6 महीने हमल की अकल्ले मुद्दत है, यानी 6 महीने से कम, 6 महीने से पहले अगर माँ कोई बच्चा पैदा करती है तो नाजायज माना जाएगा, लेकिन 6 महीने के बाद अगर कोई बच्चा पैदा होता तो बच्चा जायज माना जाएगा, क्योंकि कुरान कह रहा है
कि औरत के हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 महीने है और 30 महीने में 24 महीने दूध पिलाने की है, तो बाकी जो बचता है वो हमल की मुद्दत है। हजरत उस्मान गनी का सर चकरा जाता कि हजरत अली की इस दलील पर, लेकिन दलील आ जाने के बाद हमारी तरह जिद्दी नहीं थे कि हमने जो कह दिया वो मान लेंगे, वही बात मानी जाएगी। हजरत उस्मान फिर मिंबर पर दोबारा खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद कहते हैं, लोगों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो दलील पेश की वो कुरान से दलील आ जाने के बाद अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आज अगर अली इस जुमे की नमाज में मौजूद ना होते तो मैं कातिल हो जाता, एक औरत के कत्ल का जिम्मेदार में बन जाता। हजरत अली की वजह से इसकी औरत बच गई। हजरत अली ने जो दलील पेश की है वो दलील पर मैं आमन्ना और सद्दकना कहता हूं और उस आदमी को हुक्म देता हूं कि जाओ उस बच्चे को अपना बच्चा मानो और उस औरत को अपनी बीवी मानो। अब उस औरत को संसार नहीं किया जाएगा। दो लोगों में इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन दलील आ जाने के बाद फिर इख्तिलाफ को खत्म कर देना चाहिए, जैसा हजरत उस्मान गनी ने अपनी बात वापस ले ली। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और पूरे के पूरे हम दाखिल तभी हो पाएंगे मेरे भाइयों जब हम इस्लाम की हर छोटी और बड़ी चीज को दिलो जान से उस पर हम अमल करेंगे। ये हकीर है, इसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। रास्ते में अगर कांटा पड़ा है और आप बाइक से जा रहे हैं, अरे कांटा ही तो पड़ा है, आप बाएं से निकल गए, नहीं, उतरिए और इस कांटे को फेंक दीजिए। हो सकता है कि किसी बूढ़े के पैर में चुभ जाए, हो सकता है कि किसी बच्चे के पैर में चुभ जाए, हो सकता है कि नकाब लगाकर और चेहरा छिपाकर कोई औरत जा रही है उसके पैर में चुभ जाए, हो सकता है कोई नाबीना गुजर रहा है उसके पैर में चुभ जाए। इसलिए इस्लाम ये तकाजा करता है कि इस छोटी सी चीज को तुम छोटा मत समझो, ये ईमान का एक हिस्सा है। अल ईमान बिज़ुन व सबून शुअबतन फअफ़ज़लुहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। इस रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी इस्लाम और ईमान का एक हिस्सा है। लिहाजा आप इसको हकीर न समझें और आप इसको कम नेकी न समझें। ये नेकी ईमान का एक जुज है, ईमान का एक शोबा है, लिहाजा तुम इसको हटाओ। हमें ये सोचना है। बहुत सी चीजें हमारी समझ में नहीं आएंगी लेकिन इस्लाम है, हमें मानना पड़ेगा। मगरिब में 3 रकात क्यों है? अरे हमें क्या मालूम क्यों है, अल्लाह के नबी ने दी। हम लोग सर्दियों के दिनों में मोज़ों पर मसा करते हैं, ये मोज़ों पर ऊपर से मसा किया जाता है, आप सब जानते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को तर करो और ऐसे अपना हाथ फेर लो, ये मोज़े का मसा है। जबकि अक्ल ये कहती है कि मसा नीचे करना चाहिए क्योंकि मिट्टी या गंदगी या नापाकी नीचे लगेगी, लेकिन नीचे अल्लाह के रसूल ने हाथ फेरने का हुक्म नहीं दिया है बल्कि ऊपर दिया। क्यों दिया हमें क्या मालूम, हमें आमन्ना और सद्दकना कहना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मक्खी जब तुम्हारे खाने या पीने की चीज में गिर जाए तो उसको पूरा डुबो दो, ये नहीं कहा निकाल के फेंक दो, फरमाया उस मक्खी को पूरा डुबो दो और उस वक्त तक उस मक्खी को डुबोए रहो जब तक कि वो मर न जाए। जब वो मर जाए तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो और पीने वाली चीज को आप पी सकते हो, खाने वाली चीज को आप खा सकते हो, वो चीज हराम नहीं है। अब बताइए मक्खी को पूरा डुबोने का और उसको मर जाने तक का हुक्म क्यों दिया कि उसको पूरा डुबो दो? क्यों? और उस वक्त तक डूबा रहने दो जब तक कि वो मर न जाए, क्यों? हाँ, अकल में नहीं आ रहा। वो तो आज मेडिकल साइंस कहती है कि उसके एक पर में बीमारी होती है तो दूसरे पर में शिफा होती है। मक्खी जब खाने और पीने की चीज में गिरती है तो पहले बीमारी वाला पर डालती है, उस बीमारी से वो खाना या वो पानी पीने की चीज उस पर की बीमारी उसमें मिल गई, लेकिन दूसरे पर में उसकी शिफा है। जब तुम उसको डुबो दोगे तो उसकी शिफा उस बीमारी को काट देगी। उस दूसरे पर में जो सेहत है, जो तंदुरुस्ती है, जो शिफा है, वो शिफा उस बीमारी के असर को खत्म कर देगी। ये आज की मेडिकल साइंस कहती है, उस जमाने में समझ में नहीं आता था। आज के डॉक्टर्स की रिसर्च, आज के डॉक्टर की तहकीक ये कह रही है कि उसको पूरा डुबो ही देना चाहिए क्योंकि उसके दूसरे पर में शिफा होती है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने कह दिया, हमें मानना है, हमें उस पर अमल करना है, हमारी अकल में आए या ना आए। सबसे 5 वक्त की नमाज में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज कौन सी है? फजर की। आदमी फजर में जल्दी नहीं उठ पाता है, लेकिन आप देख लीजिए जो सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज है उसकी तादाद 10, 12, 15 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 ही है। आप देख रहे हैं, अकल देखिए,
عقل کام نہیں کر رہی ہے. جب سردی سے اٹھا ہی رہا ہے اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم سردی سے اٹھا رہے ہیں نیند کی قربانی, تو زیادہ نمازیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ نماز, لیکن وہاں صرف 2 ہی فرض ہے. اور ظہر میں جب آدمی پوری نیند پوری کر سکتا ہے وہاں کم نماز ہونی چاہیے. آدمی تھکا ہوا آ رہا, محنت مزدوری کر کے آ رہا ہے, تو وہاں 2 ہونی چاہیے, وہاں 4 ہے. ظہر کی نماز کے بعد آدمی اکثر عرب میں قیلولے کا رواج تھا, سوتے تھے, عصر میں اٹھنا مشکل تھا, اس لیے عصر میں 4. مغرب کی نماز تک آدمی کام کر کے اپنے گھر آ جاتا تھا, تھکا ہوا تھا. اب وہ 4 بھی پڑھ سکتا تھا, 6 بھی پڑھ سکتا تھا, کیونکہ کوئی کام نہیں ہے, لیکن 3 ہی رکھا ہے. عشاء میں سونے کے لیے جا رہا ہے, جلدی ہے, تو وہاں 2 ہونی چاہیے, لیکن 4 رکھ دی. ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے, لیکن ہمیں ماننا ہے. کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون متعین کیا ہے, ہمیں فالو کرنا ہے, ہمیں اس کو ماننا ہے. ہماری عقل گوارا کرے یا نہ کرے. اچھا ایک بات بتائیے, قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا؟ تو آپ بھی کہیں گے قتل بڑا گناہ ہے, کسی کی جان جا رہی ہے. زنا بڑا گناہ ہے لیکن کسی کی جان تو نہیں جا رہی ہے. قتل بڑا گناہ ہے, زنا قتل سے بڑا گناہ نہیں ہے, قتل کے بعد ہے. قتل کے بعد ہے سب سے بڑا گناہ شرک, شرک کے بعد قتل, قتل کے بعد زنا, قتل سے چھوٹا ہے زنا. لیکن زنا کے لیے کتنے گواہ چاہیے؟ 4. اگر آپ نے کسی لڑکے یا لڑکی پر زنا کا الزام لگایا ہے تو کتنے گواہ مانگے گئے؟ 4. اگر 4 گواہ تم نہیں لا سکے تو الٹا 80 کوڑے کھاؤ. چلو, تمہارے پاس 1 گواہ ہے, اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تم نے غلط کام کیا ہے کسی لڑکی کے ساتھ, لڑکا لڑکی دونوں منع کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا, لیکن تم نے بھی دیکھا, تمہارے پاس 1 گواہ بھی موجود ہے اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پھر بھی دونوں گواہوں کی بات نہیں مانی جائے گی, چاہے سچ ہی کیوں نہ ہو, پھر بھی نہیں مانی جائے گی, بلکہ الزام, اور ان دونوں کو کھڑا کر کے دونوں کو 80 کوڑے اور مارے جائیں گے. دیکھ رہے ہیں آپ, جب تک 4 گواہ نہیں ہیں تب تک آپ کسی مرد کسی عورت پر زنا کی تہمت نہیں لگا سکتے, چاہے انہوں نے جرم کیا ہی کیوں نہ ہو, چاہے تم سچ ہی کیوں نہیں بول رہے ہو, لیکن 4 گواہ نہیں ہیں تو آپ کسی کو سزا نہیں دلوا سکتے. جبکہ زنا قتل سے چھوٹا گناہ ہے, اس کے لیے 4 گواہ چاہیے, لیکن قتل کے لیے کتنے؟ آپ نے کسی آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا کسی انسان کا, تو اس میں صرف 2 گواہ چاہیے. اس میں صرف کتنے گواہ چاہیے؟ 2 گواہ چاہیے, صرف 2 گواہ. قتل کی گواہی اگر 2 گواہ دے دیں تو حد واجب ہو جائے گی, لیکن زنا کے لیے 4 گواہ چاہیے. عقل کہتی ہے کہ قتل کے لیے زیادہ گواہ ہونا چاہیے, لیکن قتل کے لیے 2 ہی, اور زنا کے لیے کم ہونا چاہیے, کیونکہ زنا تو آدمی اکیلے میں کرتا ہے, تنہائی میں کرتا ہے, سب کے سامنے نہیں کرتا ہے, اس لیے سب گواہ کہاں سے ملیں گے؟ وہاں کم گواہ چاہیے تھا, لیکن وہاں زیادہ گواہ کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ تاکہ تم کسی کی لڑکی پر یا لڑکے پر زنا کی تہمت لگا کے اس کی زندگی برباد مت کر سکو, تاکہ کسی کو سماج میں ایسا نہ ہو کہ منہ دکھانے کے لائق نہ چھوڑ سکو. اس لیے 4 گواہ لاؤ. نہ تم 4 گواہ جب تک ڈھونڈو گے تب تک تو یہ بھاگ جائیں گے, تب تک تو ہو گیا ان لوگوں کا کام. جاؤ ڈھونڈو, ایک ایک کو پکڑ کے لاؤ, تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, جب تک تم 4 گواہ ڈھونڈو گے تب تک تو یہ تو اپنا نپٹ گئے, بھاگ گئے. اب لاؤ 4 گواہ نہیں, اور تمہاری اکیلی گواہی مانی نہیں جائے گی. ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اللہ کو منا سکتے ہیں, اللہ کے سامنے گڑگڑا سکتے ہیں, لیکن تمہیں اپنی زبان کھولنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کھولو گے تو الزام مانا جائے گا, اور الزام لگانے والوں کی سزا 80 کوڑے ہے. جرجیس نے دیکھا کہ فلاں آدمی نے زنا کیا ہے اور کہہ رہا ہے اور سچا بھی ہے, پھر بھی جرجیس کی بات نہیں مانی جائے گی, بلکہ جرجیس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور 80 کوڑے مارنے کے بعد بھی جانتے ہو کیا ہو گیا؟ 80 کوڑے مارنے کے بعد اب جرجیس کی پوری زندگی پر کوئی گواہی معتبر نہیں ہوگی. اب اگر جرجیس یہ کہتا ہے کہ چاند ہوا ہے, میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے روزے کا چاند, تو جرجیس کی گواہی نہیں مانی جائے گی, کیونکہ جرجیس جب کسی ایک لڑکی پر یا لڑکے پر تہمت لگا سکتا ہے تو پھر یہ چاند کے بارے میں بھی غلط گواہی دے سکتا ہے. میرے بھائیو, قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تقبلوا شہادت ابدا, پھر ان کی کبھی کوئی شہادت, پھر ان کی کوئی کبھی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. اتنی بڑی سزا اسلام متعین کر رہا ہے, جبکہ جرجیس سچا ہے, اس نے دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے, لیکن چونکہ اکیلا تھا, 4 گواہ نہیں لا
सका, इसलिए इल्जाम माना जाएगा, 80 कोड़े भी खाएगा और पूरी जिंदगी जर्जिस की गवाही भी नहीं मानी जाएगी। ये इस्लाम के उसूल हैं, ये इस्लाम के ज़ाब्ते हैं जो हमारी अकल में आए या ना आए, लेकिन हमें फॉलो करना है, हमें मानना है। जैसे ट्रैफिक नियम होते हैं, ट्रैफिक नियम जानते हैं आप? ट्रैफिक नियम, दिल्ली जाइए, बंबई जाइए, कलकत्ता जाइए, बड़े बड़े शहरों में आप अपना मालदा चले जाइए तो ट्रैफिक क्या होता है, गाड़ी चल रही है, पुलिस नहीं लगती है। अब बड़े बड़े शहरों में पुलिस नहीं लगती है, अब वो उन्हीं में कैमरे लगे हुए हैं, लाइटें जल रही हैं, जैसी लाल लाइट होगी आपको गाड़ी रोकना है और जैसी ग्रीन सिग्नल होगा गाड़ी आगे बढ़ाना है। जर्जिस साहब 4 व्हीलर पे चल रहे हैं, रेड सिग्नल हो गया, गाड़ी रोक दी। अच्छा, गाड़ी को सिग्नल ने, रेड सिग्नल, गाड़ी रोक दी। ये सिग्नल क्यों बनाए गए हैं? ताकि एक्सीडेंट ना हो, ताकि किसी की जान न जाए। मकसद क्या है? जान न जाए। अब जर्जिस साहब देख रहे हैं लाल सिग्नल है, लेकिन हमें तो आगे जाना है, सामने से तो कोई आ ही नहीं रहा है, ना इधर से कोई आ रहा है ना उधर से, चारों तरफ सड़क खाली है। फिर ये रेड सिग्नल क्यों ना तोड़ दे हम इसको। फौरन उठाया और चल दिए, हमने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाया। फौरन जर्जिस साहब के मोबाइल में मैसेज आ गया, आपका इतना रुपया चालान कट के बैंक से कट गया। अब बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही हो रहा है, मोबाइल में मैसेज आ गया, चालान कट गया। गाड़ी आ रही हो या नहीं आ रही हो, चौराहा बिल्कुल साफ क्यों ना हो, खाली क्यों ना हो, लेकिन रेड सिग्नल है, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा। अब आप चाहे कितनी अकल से दलील दो, अरे साहब जब कोई आ ही नहीं रहा था तो क्यों रुकता मैं, अरे रास्ता खाली था, मुझे हॉस्पिटल जाना था, फिर क्यों रुकूं मैं नहीं रुका, अरे किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कुछ नहीं चलेगा। तुमने नियम को तोड़ा है, इसलिए तुम्हें सजा मिलेगी, चालान तुम्हारा कटेगा। मेरे भाइयों, हमारी समझ में आए या ना आए, लेकिन नियम को फॉलो करना है। एक मर्द को 4 बीवी की इजाजत दी है, लेकिन एक औरत को 4 मर्द रखने की इजाजत नहीं। अब तो इसकी मसलहतें भी सामने आ गई हैं, लेकिन आए या ना आए, आए या ना आए, हमें मानना है। यह हुक्म नहीं है कि करो। 2 तो आदमी रख नहीं पा रहा, 4 कहां से रखेगा? एक को तो संभाल नहीं पा रहा आज के जमाने में, 4 को। हम एक बार जब पाकिस्तान पहुंचे तो हमारी दावत थी उमर शरीफ के यहाँ, अब तो खैर अभी कुछ दिन पहले इंतकाल कर गया वो, हंसाने वाला। जैसे हमारे इंडिया में कपिल शर्मा है, ऐसे ही वहाँ उमर शरीफ था हंसाने वाला। उसको मेरी तकरीर बड़ी पसंद आई, उसने मुझे दावत दी। जब मैं उसकी दावत में गया तो कहने लगा, मौलाना हमारे यहाँ जिसकी दावत होती है 3 टाइम होती है, नाश्ता और दोपहर में और शाम को। मैंने कहा क्यों? कहा मौलाना मेरी 3 बीवी हैं, एक नीचे रहती है, एक बीच में, एक ऊपर। अगर एक नाश्ता आपने एक के यहाँ कर लिया तो वो दोनों झगड़ती हैं, तो इसलिए पूरे दिन की दावत आपको करना पड़ेगी। हमने कहा ठीक है भैया, मौलवी आदमी हूं, दावत का तो भूखा रहता ही हूं, ठीक है। 3 टाइम की दावत उसके यहाँ खा ली मैंने, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम में भी। मैंने उससे कहा, हंसाने वाला तो था ही, तो मैंने उससे मजाक में कहा, माशाल्लाह आपने 3 कर ली, संभालते हैं? हाँ बोलो। हमने कहा ये बताइए, मस्जिद आपके करीब थी, जोहर की नमाज मैंने आपकी मस्जिद में पढ़ी, आप बाहर खड़े रहे, नमाज नहीं पढ़ते हैं और मुझे अपने घर लाए। शाम को ईशा की नमाज के में भी आप बाहर खड़े रहे और मुझे बाहर से ले लिया, यहाँ तुम लाए नहीं, मुझे मस्जिद में आए नहीं और घर पे ले आए, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? उसने कहा मैं नमाज पढ़ के क्या करूंगा, मैं तो वैसे ही जन्नती हूँ। मैंने कहा जन्नती हो? कहने लगा अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूँ। हंसाने वाले लोग किसी की भी कसम खा सकते हैं। मौलाना मैं तो जन्नती हूँ। मैंने कहा जन्नती? इतने कन्फर्म क्यों कह रहे हो, कैसे? बोला मौलाना अल्लाह की कसम मैं जन्नती हूँ। मैंने क्यों? कहा मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है। मैंने कहा क्या मतलब? बोला ये 3 बीवी में जो रख रहा हूं ना, मैंने जहन्नम दुनिया ही में देख ली है, इसलिए अल्लाह ताला 2 जहन्नम किसी बंदे को नहीं दे सकता। दुनिया में जिसने जहन्नम भुगत ली, अल्लाह ताला कयामत के दिन डायरेक्ट कहेगा जाओ मेरे बंदे को जन्नत में डालो, ये जहन्नम दुनिया ही में भुगत के आया है। जब मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँगा, जिसकी दुनिया में 1 बीवी होगी, ऐसे जा रहा होगा। फरिश्ता पूछेगा कहाँ जा रहा है? जन्नत में। कितनी बीवी थी? 1। बड़े आराम करके आए हो, ऐश की जिंदगी गुजार के, भाग पहले जहन्नम में जाओ। मैंने कहा और तुम? कहा मैं तो कमर में दर्द, घुटने में दर्द, ऐसे ऐसे जाऊंगा लंगड़ाते हुए। फरिश्ता पूछेगा कहाँ जा रहे हो? कहूंगा जन्नत में। है
जन्नत में जा रहे हो क्या? दुनिया में कितनी बीवी थी? कहा 3। अरे जा जा जा, तुम तो दुनिया ही में जहन्नम भुगत के आए हो, जाओ जाओ, हमारे लिए तो 8 दरवाजे खुल जाएंगे। मजाक किया उसने, मजाकी था इसलिए मजाक किया। लेकिन मेरे भाइयों, इसमें कहीं कहीं सच्चाई भी होती है। हिंदुस्तान में तो ये चीज है, ये अरब नहीं है कि जहां 2 बीवी रख लो, 3 बीवी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं रख सकते हो, लेकिन ये सऊदीया नहीं है, यहां इतनी आसानी के साथ आप नहीं रख सकते हैं, इतनी आसानी के साथ। तो मेरे भाइयों, इस्लाम का एक कानून है, वो हमें फॉलो करना है, हमें फॉलो करना है, चाहे वो हमारी समझ में आए या ना आए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब बच्चा बिस्तर पे, लड़का बिस्तर पे या आपके कपड़ों पे पेशाब कर दे, उस पर पानी की चींटे मार लो, कपड़ा पाक है, नमाज पढ़ लो, जाओ, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जब आपकी बच्ची छोटी हो और वो आपके कपड़े पे पेशाब कर ले, तो उस पर छींटा नहीं मारा जाएगा, बल्कि उसको धुला जाएगा, और धुलने के बाद ही वो पाक होगा। लड़के के पेशाब को छींटा मारने से पाक, लड़की का पेशाब धोए बगैर पाक नहीं। दोनों में क्या मसलहत है मेरे भाइयों? आज की साइंस ने तरक्की करके बताया, लेकिन उस जमाने में तो साइंस नहीं थी। लेकिन अल्लाह के रसूल का ये हुक्म आज भी है, हमें लड़की के पेशाब को धोना पड़ेगा, लड़के के पेशाब पे छींटे मारना पड़ेंगे। हमारी समझ में आए या ना आए, अकल हमारी गवारा करे या ना करे, लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। यही इस्लाम का मिजाज है, यही इस्लाम का निजाम है, यही इस्लाम चाहता है कि हमें हर हाल में इस्लाम के उसूल और इस्लाम के कानून पे चलना चाहिए, चाहे वो हमारी अकल के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे अकल के मुआफिक हो, हमें उस पर अमल करना है मेरे भाइयों। इसलिए कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक मिसाल और देता हूं, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, आधे अधूरे नहीं। सुबह सोते रहे, जोहर में जाके नमाज पढ़ ली, असर में पढ़ ली, मगरिब में पढ़ ली, ईशा पढ़ी नहीं, सो गए। रमजान के रोजे रख लिए, 5-6 रख लिए, 24-25 छोड़ दिए। या रमजान के 2-4 रोजे, 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान नहीं हो जाएंगे। हमारी इस मिसाल पर गौर कीजिएगा मेरे भाइयों, हमारी इस मिसाल पर गौर कीजिएगा। 2-4 नमाजें, 2-4 रोजे और 2-4 अच्छे या दीनी काम कर लेने से हम पक्के मुसलमान नहीं बन जाएंगे। हम चाहे कितना अपने आप को मुसलमान कहें, लेकिन हम मुसलमान नहीं हो सकते हैं। और उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं। आपके इलाके में आम का एक दरख्त लगा हुआ है, आम का एक पेड़ लगा हुआ है, उस पर आम लगे हुए हैं, उसके पत्ते लगे हुए हैं। आम के पेड़ के बगल में बिजली का खंबा लगा हुआ है। अभी उस पे बिजली के तार दौड़े नहीं हैं, अभी दौड़ाए जाएंगे। गांव में बिजली आ रही है, अभी तार लगे नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने खंबा बना दिया है ताकि यहां पर बिजली का पोल बना है, बिजली के तार लगेंगे। अब ये बताइए, आंधी आती है, इस मिसाल पर गौर कर लीजिए। एक आंधी आती है, आंधी, और जैसी आंधी आई, हल्की सी हवा चली, 5-6-10 पत्ते टूट गए, 5-6-10 पत्ते आम के पेड़ से टूटे और वो बिजली के खंबे पर चिपक गए। समझ गए ना मिसाल? मैं सोच रहा था इन गुब्बारों से मिसाल दे दूं, लेकिन यहां बैठेगी नहीं मेरी। आम के पेड़ से 5-6-10 पत्ते टूटे और बिजली के खंबे पर चिपक गए। अब बिजली के खंबे को आप देखकर क्या कहेंगे? एक मिसाल पर गौर कर लीजिए, मुझे दूसरी जगह भी निकलना है। बहुत जबरदस्त मिसाल दे रहा हूं। अच्छा चलिए, ये जब चादर घूम रही है, आप थोड़ा जम के ताउन कर दीजिए, इतना कर दीजिए कि आज जलसे वाले ये कह दें कि वाकई मौलाना साहब आप जो बोले, लोगों ने मेरा मुंह भर दिया। हालांकि जलसे वाले कभी ये कह नहीं सकते। 20 साल से तो आज तक किसी मदरसे वाले ने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा चंदा हुआ है। आपकी बात अलग है, आप दीजिए, जम के दीजिए, और कम से कम ये सोच के दीजिए कि जर्जी साहब ने कहा आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि यूपी छोड़वा दिया आपने हमारा।
देख रहे यूपी में हमारे ऊपर बैंड लग गया, जब तक इलेक्शन चलेगा तब तक मौलाना जर्जीस को यूपी में बोलने की परमिशन नहीं। लीजिए साहब, जलसा भी करने की इजाजत नहीं, ये यूपी के अंदर बैंड लग गया। अभी परसों मेरे घर पे नोटिस पहुंच गया है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप ये हालात हैं। और आपने हमें अपने घर में आके शरण दी, बंगाल बुला लिया और बंगाल में प्रचार तक ममता का करवा लिया हमसे। मेरे भाइयों, आज हमारी आप इतनी बात मानते हैं और इतना करीबी और इतनी मोहब्बत करते हैं, तो ये बच्चे जा रहे हैं, भर दीजिए इनकी झोली, दामन भर दीजिए। आपकी 10 की नीयत है, मेरे कहने पर 50 दे दीजिए आज, 50 की नीयत है 100 दे दीजिए आज। ये सोच कर दे दीजिए कि हम जर्जी साहब से मोहब्बत करते हैं। इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मोहसिनीन, अल्लाह ताला आपके अजर को ज़ाय नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, अब आगे सुनिए। उस दरख्त के 10 पत्ते टूट के बिजली के खंबे पर जब चिपक गए, तो क्या बिजली के खंबे को अब आप देखकर क्या कहेंगे? आम का पेड़? क्या बिजली का खंबा आम का पेड़ कहलाएगा? ये मान लीजिए बिजली का खंबा है, आम का पेड़ पत्ते टूटे और इस पर गिर गए, इस पर चिपक गए, ये इस पर चिपक गए, तो अब क्या ये बिजली का खंबा आम का पेड़ बन गया? नहीं। आप कहेंगे साहब पत्ते तो हैं आम के उस पर। तो आम के चंद पत्ते चिपक जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता। उसी तरीके से 2-4 नमाज पढ़ लेने से, 2-4 रोजे रख लेने से, 2-4 रुपए का सदका और खैरात कर देने से आप पूरे के पूरे मुस्लिम नहीं हो सकते। मैंने ये आयत इसीलिए पढ़ी, उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे के पूरे दाखिल होने का मतलब क्या है? आम का पेड़, पूरा का पूरा आम का पेड़ कब कहलाएगा? जब वो अपनी जड़ में भी आम हो, अपने तने में भी आम हो, अपनी ब्रांच, अपनी शाखाओं में भी आम हो, अपने पत्तों में भी आम हो और उसके अंदर फल भी आम का लग रहा हो, तब वो क्या कहलाएगा? आम का पेड़। आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल कब होंगे? जब आपका उठना भी इस्लामी हो, आपका बैठना भी इस्लामी हो, आपका चलना भी इस्लामी हो, आपका सोना भी इस्लामी हो, आपकी शादी, आपके निकाह भी इस्लामी हो, आपकी नमाजें भी इस्लामी हो, आपका ओढ़ना और बिछोना इस्लामी हो, आपके हर सांस में इस्लाम घुसा हुआ हो, तब आप पक्के और सच्चे मुस्लिम कहलाएंगे। आप अपने जड़ में भी इस्लामी हो, अपने तने में भी इस्लामी हो, आपकी ब्रांच भी इस्लामी हो और जो पत्ते हैं वो भी इस्लामी हो और फल भी अगर लग रहा हो तो इस्लाम का फल लग रहा हो। मेरे भाइयों, यानी आपसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी इस्लामी हो। ये है इस्लाम। जिस तरीके से आम, बिजली के खंबे पर आम के 2-4 पत्ते गिर जाने से बिजली का खंबा आम का पेड़ नहीं हो सकता है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें पढ़ लेने से हम मुसलमान पक्के सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते हैं। पक्के सच्चे बनिए। कुरान ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मी काफा, पूरे की पूरे दाखिल हो जाओ। एक और मिसाल, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, नमाज ना पढ़े तो उसको नमाज के लिए ले जाओ, उंगली पकड़ के चलाओ, उसको नमाज का पाबंद बनाओ। जब बच्चा 10 साल का हो फिर भी नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के मस्जिद में ले जाओ, फज़रिबूहुम, उनको मारो। 10 साल के बाद बच्चे को पीटने का और मारने का हुक्म है नमाज के लिए, अगर वो नहीं पढ़ता तो उसको मारो। इसका मतलब ये कि 7 साल का बच्चा गलती कर सकता है, कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। 8 साल का बच्चा भी कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा। आप उस पर जबरदस्ती मत करना। हाँ, उसकी आदत बनवाना, उसकी आदत डलवाना, फजर में उठाना, कभी सो जाए सोने देना, हाँ फिर उसको आदत बनाना। लेकिन 10 साल तक, 7, 8, 9, 10, ये 4 साल तक जब आपने उसकी आदत बना दी तब फिर 10 साल के बाद उसकी ऊपर माफ नहीं है। फिर अगर ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ। यानी वो छोटा है, उसकी गलती माफ की जा सकती है, लेकिन 10 साल के बाद उसकी गलती माफ नहीं की जा सकती है। उसको नमाज पढ़ने जाना है, हर हाल में जाना है, न पढ़े तो बाप का ऑर्डर है कि वो मारेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम लाने से पहले हमने जो गुनाह किए हैं वो माफ है। इस्लाम लाने के बाद अब आपको सोच समझ कर कोई कदम उठाना है। अब आपका हंसना भी इस्लामी होना चाहिए, रोना भी इस्लामी होना चाहिए। आप जो अपनी जबान से बोल रहे हैं, माँ की गाली हो, बहन की गाली हो, या बेटी की गाली हो, या झूठ हो, या जो चीज भी हो, या हम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफा ही क्यों ना कर रहे हो,
اتنا یاد رکھیے گا آپ اپنی زبان سے جو بول رہے ہیں وہ اس ہوا میں نہیں اڑ رہی ہیں. آپ یاد رکھیے گا آپ اپنی زبان سے جو کچھ نکالیں چاہے گالی ہو یا کلمہ وہ اس ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے, اس کو فرشتے لکھ رہے ہیں, وہ ریکارڈ ہے. اگر تمہارے منہ سے گالی لکھی ہے تو بائیں کاندھے کا فرشتہ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے. تمہارے منہ سے سبحان اللہ الحمدللہ نکلا ہے تو اس کو دائیں کاندھے کا فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے. تمہارے منہ سے جو کچھ بھی نکلا ہے وہ ہوا میں نہیں اڑ رہا ہے, وہ ریکارڈ ہے. تو وہ ریکارڈ ہے. یہ مت سوچئے گا کہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہے بس نکلی منہ سے ختم, نہیں, وہ ریکارڈ ہے. اور قیامت کے دن جیسے آج 10 سال پہلے ہم کیا بولے, آج جرجی صاحب جھٹلا رہے, نہیں ہم نے وہ سب نہیں بولا تھا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ نے 10 سال کی تقریر ہمیں موبائل پہ سنا دی. دیکھیے جیسے آپ ریکارڈ کر لیتے ہیں ایسی اللہ کے پاس ریکارڈ تیار ہے ہمارا. جھٹلا نہیں سکتا آدمی. غلطی معاف کرنے کی ایک سیما ہوتی ہے. بچہ جب اسکول میں پڑھتا ہے نرسری میں تو اس کو پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے, LKG میں پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے, UKG میں پینسل دی جاتی ہے لکھنے کے لیے, فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ اور فورتھ میں ففتھ تک پینسل دی جاتی ہے اس کو لکھنے کے لیے, اور ساتھ میں ریزر ہوتا ہے, ربڑ ہوتی ہے. غلطی کرتا ہے تو مٹائی جاتی ہے. اس کی ٹیچر بتاتی نہیں بیٹے ایسے نہیں, A ایسے بناؤ, B ایسے بناؤ, پھر اس کو غلط بنتا ہے اس کو مٹاتی ہے. لیکن جب وہی بچہ 5th کلاس پاس کر کے 6 میں آتا ہے, 7th میں آتا ہے, 8 میں آتا ہے تو اس بچے کو پھر پینسل اور ریزر نہیں دیا جاتا بلکہ پین دے دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب تم منج چکے ہو, غلطی کرنے کی تمہاری عمر جا چکی ہے, اب تمہارے ہاتھ میں پین ہے, اب جو کچھ بھی لکھنا ہے سوچ کے لکھنا, کیونکہ جو لکھو گے وہ مٹایا نہیں جائے گا. میرے بھائیوں, ایک مسلمان اسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ ہر چیز بڑی سوچ کے ہونی چاہیے, کیونکہ اب یہاں جو غلطی کرے گا وہ مٹے گی نہیں, اس کو فرشتے لکھنے والے ہیں. غلطی کرنے کی عمر تمہاری نکل چکی, گناہ کرنے کی عمر نکل چکی. 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال تک, جب تک تم 9 سال کے تھے تمہاری غلطیاں مٹائی جاتی تھیں, لیکن اب تم بالغ ہو چکے ہو. اب تم جو بھی کر رہے ہو, اگر ایک بھی آتش بازی بارات میں ایک بھی آتش بازی چھوٹی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. اگر بارات میں ایک لڑکی کی بھی ویڈیو فلم بنی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. دولہا اور دلہن کی ریکارڈنگ ہوئی تو اس کا حساب دینا پڑے گا. بارات میں اگر تم نے مردوں کے ساتھ عورتوں کو ایک ہی بس میں بٹھا کر لے گئے اور عورتیں لپسٹک اور کریم اور پاؤڈر لگا کر مردوں کے ساتھ میں بیٹھی تو یہ غلطی مٹے گی نہیں, یہ درج ہو جائے گی. جو تمہارے کندھے کا فرشتہ اس کو نوٹ کرے گا. اور یاد رکھیے گا کہ پوری شادی کی جو ویڈیو ریکارڈنگ دولہا اور دلہن کی ہو رہی ہے یہ تم سے سوال ہوگا, پوچھا جائے گا. یہ غلطی جو تم کر رہے ہو سوچ سمجھ کے کیجئے گا, کیونکہ جو کر رہے ہو مٹنے والی نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو اسلام لانے کے بعد ہر قدم بڑے سوچ اور سمجھ کے کرنا ہے. حضرت ابو بکر کو ایک بار حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ اپنی زبان پکڑے ہیں, ایسے زبان پکڑے ہیں اور کان سے مسواک نکال کر اس زبان کو مار رہے ہیں ایسے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے, آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا, آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے, زبان نکال کر مسواک سے مار رہے ہیں. حضرت ابو بکر کہتے نہیں, میں اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اس زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اس زبان کا احتیاط نہیں برتتے اس لیے جہنم میں داخل کر دیے جاتے ہیں. اس لیے میں اس کو آج سزا دے رہا ہوں تاکہ اس کے منہ سے جب بھی جو چیز نکلے وہ صحیح نکلے, غلط نہیں نکلے. یہ حضرت ابو بکر صدیق کا حال ہے جو زبان پر اپنی مسواک سے اس کو چوٹے دے رہے ہیں, احساس دلا رہے ہیں کہ تیرے منہ سے کوئی چیز غلط نہیں نکلنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من یضمن لی, جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, 2 چیزوں کی ضمانت دے دے, ہم اس کو ازمن لہ الجنہ, ہم اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں. اور 2 چیزوں میں آپ نے کیا فرمایا, الفمو, پہلی چیز زبان اور دوسری چیز شرمگاہ, والفرج, الفمو والفرج, 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو اور اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرو.
تو ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں. یہی اسلام ہے میرے بھائیوں, اور اسلام کے اندر پورے کے پورے ہمیں اور آپ کو داخل ہو جانا چاہیے. ہمیں نکلنا ہے دوسری جگہ بھی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہم جميع مسلمانوں پر رحم فرما. بار الہ جس مقصد سے یہ جلسہ کیا گیا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ یہ مدد ادارہ جو یہاں قائم کیا گیا ہے, اس ادارے کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما, اور یہاں سے دین کی تعلیم کی اشاعت ہو اور دین کی تعلیم ہر گھر پہنچے. اللہ ان لوگوں سے دین کی جو خدمت لے رہا ہے اس کو قبول بھی فرما لے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.